بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ نزاکت علی میرانی، میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج جو میں بتانا چاہتا ہوں، ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اس کو غور و فکر سے سننا، یہ سب کے لیے بہتر ہے۔ اور میں جو باتیں کرتا ہوں حقیقی اور ایکوریٹ اور صحیح، بالکل صحیح بات کرتا ہوں، اس میں کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ بھی سوچے۔ میں جو آج بتانا چاہتا ہوں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرقوں کی حقیقت کیا ہے۔ آپ کہیں گے وکیل صاحب فرقوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس یہی ہے اس کی بات چیت؟ نہیں بھائی، حقیقی بھی ہے، کیونکہ فرقوں کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت انتشار پھیل چکا ہے، اسلام کمزور پڑ گیا ہے، اسلام میں دیمک کی طرح فرقے جو ہے نا وہ داخل ہو گئے ہیں۔ فرقوں کی حقیقت اب یہ سوچیں، اسلام سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی نبی آئے ان کی امت ہی ہیں، وہاں اس زمانے میں فرقے تھے کہ نہیں پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن فرقے نہیں تھے جو فرقے ہیں جو آج کل ہمارے مسلمانوں میں ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کچھ بھی فرقے نہیں تھے، صحابہ کے دور میں، اہل بیت کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں تو کچھ فرقے نہیں تھے۔ اللہ ہی جانتا ہے یہ کس غیر مسلم نے، کس نے ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ بہت بڑی دشمنی کی ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے سچے اللہ کے ساتھ۔ حقیقت بتا رہا ہوں کہ کس نے اسلام کے ساتھ یہ دشمنی کی اور یہ فرقے کی، یہ فرقے وائزی کی، یہ اسلام کے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی، کسی نے بھی کی، کسی غیر مسلمانوں نے کی۔ شروع میں دو فرقے ہو گئے، شروع میں ہی دو فرقے ہو گئے، سنی اور شیعہ کو تو پتہ نہیں کہ ان میں کتنے فرقے ہیں۔ اللہ ان کو بھی نصیحت دے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح راہ پہ لائے کہ وہ بھی مسلمان کہلائے۔ اور جو سنی ہے ان میں تو پتہ نہیں کتنے فرقے ہو گئے، پتہ نہیں کتنے ہو گئے، اندازہ ہی نہیں ہے۔ بہت نئے روزانہ نئے فرقے میں تو ناموں سے سنتا ہوں۔ ابھی تو ہمارے جو بزرگان ہیں، مولوی، مفتی، ڈاکٹر، انجینئر، سب اپنے اپنے فرقوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو طنز، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ تو کوئی ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ اپنے آپ کو تو دیکھو، جو کسی اور کو برا بھلا کہے گا وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یعنی جو دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ بہت اچھا ہوں، بس جو کچھ ہوں میں ہوں بس۔ نہیں، کیا تصدیق ہے آپ کو اپنے اچھا پن کی؟ ہو سکتا ہے یہ گلا کی پتی آپ کو جہنم میں لے کر جائے۔ اسلام میں فرقے وادی دیمک بن گئی ہے، کھوکھلا کرتی جا رہے اسلام۔ فرقوں کی حقیقت کیا؟ سنی اور شیعہ دو فرقے تھے، کس نے یہ دشمنی کی اسلام کے ساتھ؟ اگر یہ ایک بن جائے، چلو آپ کے جو عقائد رولز ریگولیشن سے ہیں وہ اپنے آپ میں رکھو، اگر آپ ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکتے ہو، فرقہ تو چھوڑو، سنی شیعہ کہلانا تو چھوڑ دو۔ آپ کے تو ہم شیعہ ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہیں، شیعہ مسلمان کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی نے کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ مسلمان ہوں گے، سنی مسلمان ہوں گے، بریلوی مسلمان ہوں گے؟ وہاں صرف مسلمان کی بات چیت چل رہی تھی۔ پوری زندگی، حضور کی پوری زندگی میں غیر مسلم تھے۔ صحابہ اہل بیت کے دور میں بھی یہی تھا، تابعین تبع تابعین کے دور میں بھی یہی تھا، مسلمان۔ شیعہ مسلمان کیا ہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ شیعہ مسلمان یعنی مسلمان نہیں، شیعہ، سنی مسلمان، بریلوی مسلمان، دیوبندی مسلمان۔ فرقوں کی حقیقت جو میں کہہ رہا ہوں کیا ہے، یہ چھوڑ دیں، ہم صرف مسلمان کہلائیں۔ عقائد جو ہیں ان کے اوپر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بحث بازی کرو، بیٹھ کے بات چیت کرو۔ جو عقائد ہیں، رول سے ریگولیشن سے جس کو ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہو اور مختلف ہیں آپ کے، ان کو حل کرو صحیح طریقے سے بیٹھ کے، اور حدیث اور قرآن کے مطابق کرو۔ ہتھرادو نہ کرو، ہتھرادو میں پھنس جاؤ گے۔
محشر کے میدان میں کے فرشتوں کے ڈنڈیاں کھاؤ گے. حضرات عمر نہ کرو، جو حدیث قرآن اور حضور کے زمانے میں جو عمل تھے، جو رولس ریگولیشن سے، ان کو ہی اپناؤ. اور یہ فرقے والی چھوڑ دو. فرقوں کی حقیقت میں کیا کرا، فرقوں کی جو حقیقت ہے وہ اسلام کے لیے دیمک ہے، اسلام کے لیے نقصان ہے. پتہ نہیں کس نے دشمنی کی ہے اسلام کے ساتھ، فرقوں میں بانٹ دیا. اگر یہ فرقے نہ ہوتے نا، میں حقیقت بتاتا ہوں کہ ہم مسلمان بہت کامیاب ہوتے، پوری دنیا میں اسلام پھیلا چکے ہوتے. ابھی بھی ہمارے مسلمان جو تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کیا جا رہا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان کے بڑے بڑے جو بزرگان ہیں، ان کے بھی لیے پتہ نہیں کیا برے بھلے الفاظ کیے جا رہے ہیں. یہ اچھی بات تھوڑی ہے. اگر ہم فرقے وادی میں نہ بٹے ہوئے ہوتے اور ایک ہوتے تو قسم خدا کی میں سچی بتا رہا ہوں، ہم بہت کامیاب ہوتے. ہمارا پتہ نہیں کہاں کا اسلام پھیلا چکا ہوتا، پھیلا ہوا ہوتا، اور پوری آدھی دنیا سے زیادہ مسلمان ہو چکے ہوتے اگر ہم فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے ہوتے. تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی زندگی ہے. قیامت کا کسی کو پتہ نہیں کب آئے گی، تو اللہ ہی جانتا ہے. ابھی محنت کر سکتے ہیں، ابھی بھی فرقے بازی ختم کر سکتے ہیں. ہم جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، جتنے ہم مسلمان ملکوں میں ہم رہتے ہیں، ابھی بھی اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں. کون سی دیر ہے؟ کر سکتے ہیں. محنت کریں، فرقے بازی ختم کر کے ایک بن کے تبلیغ کریں، ایک بن کے ہم محنت کریں، ایک بن کے اللہ کے دین کو پھیلائیں. ابھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن تب کریں گے جب ہم انتشار سے دور ہوں گے، فرقے واز سے دور رہیں گے، اور ان فرقوں والوں کو ختم کر دیں گے، آپس میں متحد ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کے جو ہمارے اسلام کے رولس ریگولیشنس ہیں، اس نماز پڑھنے کا طریقہ، اذان دینے کا طریقہ، اور اس کے علاوہ عبادت کے طریقہ کار جو ہے جو حضور کے زمانے میں تھے، اگر وہی ہم اپنائیں گے، ان کے اوپر ہی کامیاب ہوں گے، ان کے اوپر ہی متحد ہو جائیں گے نا، تو انتشار، فرقے بازی ختم ہو جائے گی اور زندگی میں کامیاب ہوں گے. ہمارا دین دنیا کے آخری کونے تک بھی جا سکتا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.